قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ اشرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فضائل درود کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں؟ نمبر 1، 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ رب العزت کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے۔ فضائل درود کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں۔ جو کوئی بھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود لے کر فوراً میرے پاس پہنچتے ہیں۔ اور خاص کر جمعے کے دن کے حوالے کے بارے میں فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کے دن کا درود فوراً میرے پاس پہنچتا ہے، اور جو شخص اس دن درود پڑھے میں اس کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ بہرحال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث، بڑی پیاری حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ درود پاک کے جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے، یہ کل قیامت کے دن میزان کے اندر اعمال کے وزنی ہونے کا سبب بھی بنے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سامنے ایک جگہ کا انتخاب کیا جائے گا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوں۔ آدم علیہ السلام کے اوپر 2 سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، تہبند بھی ان کا سبز اور قمیض بھی سبز رنگ کی پہنی ہوگی، اور وہ ان کی مثال حدیث مبارکہ میں ایسی آتی ہے، ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے کھجور کا تنا بغیر شاخوں کے ہوتا ہے، یعنی لمبا قد، ان کا لمبے قد سے تشبیہ دی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ اس مقام پر اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت میں جاتے ہوئے، جہنم میں جاتے ہوئے۔ چنانچہ ایک شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا، فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ نام احمد ہے، زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یا احمد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں کہوں گا لبیک یا ابا البشر، میں حاضر ہوں اے انسانوں کے باپ۔ تو فرمائیں گے آدم علیہ السلام، آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں اپنا تہبند کس لوں گا۔ عرب کے اندر یہ تہبند کا کسنا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا، یہ الفاظ اس وقت بولے جاتے تھے جب کسی کام کا مضبوط ارادہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں اپنا تہبند کس لوں گا اور فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور ان سے کہوں گا، فرشتے رک جاؤ، رک جاؤ، اس کو جہنم میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ نحن غلاظ شداد، ہم اللہ کے حکم کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنا بایاں ہاتھ یوں اپنی داڑھی مبارک پہ رکھوں گا اور اللہ کے عرش کی طرف دیکھوں گا۔ عرب کے اندر جب اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے رکھنا، یہ عاجزی اور انتہائی تذلل کی نشانی تھی، انتہائی عاجزی، یعنی نبی علیہ السلام انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار کی طرف دیکھیں گے اور فرمائیں گے، یا اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میری امت کے بارے میں آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں کو حکم دیں گے، اطیعوا محمدا، اطیعوا محمدا، اطیعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور اس شخص کے بارے میں کہوں گا، اس کو واپس میزان پہ لے کے آؤ، اس کے اعمال کا دوبارہ وزن کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام اپنے پاس سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کے نیک نامہ اعمال کے اندر رکھ دیں گے۔ اس آدمی کے جو چند منٹ پہلے، چند لمحے پہلے اس کے برے اعمال وزنی ہو چکے تھے، آپ علیہ السلام کے ایک پرزہ رکھنے کی برکت سے وہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوگا، فلاں ابن فلاں سعید ہو گیا، فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جنت میں لے جاؤ اس کو۔ جب فرشتے اس کو جنت میں لے کے جانے لگیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہے گا، ٹھہر تو جاؤ، مجھے اس شخص کا تعارف تو کرواؤ جس کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوگی تو وہ کہے گا، آپ کون ہیں؟ کتنے خوبصورت ہیں آپ، کتنا حسین چہرے والے ہیں، کتنے اچھے ہیں کہ میرے نیک اعمال کو اپنے اچھے اعمال میں تبدیل کر دیا۔ وہ کیا ٹکڑا تھا جو آپ نے میرے نامہ اعمال کے اندر رکھا؟ نبی علیہ السلام فرمایا، میں کہوں گا، میں فرماؤں گا،
انا رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، انا نبی کا، میں تیرا نبی ہوں، اور وہ جو ٹکڑا میں نے تیرے نیک اعمال میں رکھا تھا، وہ جو تو دنیا کے اندر تو نے میرے اوپر درود پڑھا تھا، وہ آج میں نے تیرے نیک اعمال میں رکھ دیا۔ تو ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے پڑھنے کو باری کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق۔ آواز پہ